بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ظلم اس وقت صحافیوں کے ساتھ اس دور حکومت میں ہو رہا ہے، اس کی نظیر کم ملتی ہے۔ ویسے تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے مطلب کے صحافیوں کو اوبلائج کرتی ہے اور دیگر صحافیوں کو کسی نہ کسی صورت میں دباتی ہے، لیکن اس حکومت نے ہر معاملے میں حدود پار کی ہیں۔ مہنگائی تو حد سے بڑھ گئی، اسی طرح صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی ظلم جو ہے حدود کو پار کر گیا ہے۔ اب دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم تو ظاہر ہے کہ ظالم کی استطاعت میں ہوتا ہے، وہ ظلم کر لیتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں جب جدید ترین دور ہے، ایسا دور ہے کہ ساری دنیا انسان اپنے ہاتھوں میں لیے پھرتا ہے، تو صحافتی تنظیمیں اپنے ہی بھائیوں پر ہونے والے ظلم پہ خاموش ہیں۔ اس لیے خاموش ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ بڑے سکون اور اطمینان میں ہیں، یہ جو سزا بھگت رہا ہے وہ تو دوسرا شخص ہے، انہیں سمجھنا چاہیے اگر آج وہ زیر عتاب ہے تو کل وہ بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا سوچ نہیں رہی تنظیمیں، کیوں نہیں سوچ رہی؟ کہ انہیں لگتا ہے وہ ان کی لابی کے اگینسٹ آدمی ہے، وہ پکڑا گیا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، وہ نہیں مل رہا تو کیا فرق پڑتا ہے، اسے کہیں لاپتہ کر دیا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، سوچیں کل اس کی جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ میری مراد اس وقت عمران ریاض خان سے ہے، جسے ہمارے وزیر داخلہ صحافی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو صحافی نہیں یوٹیوبر ہے۔ میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہوتے، آپ کس طرح انکار کر سکتے ہیں کہ وہ جرنلزم نہیں جانتے؟ آپ کس طرح انکار کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس جرنلسٹ بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے؟ جبکہ عمران ریاض خان تو بہت سے چینل سے وابستہ رہے اور باقاعدہ انہوں نے بہت بڑی فالوورشپ بنائی، اور اتنے زیادہ ان کے فالوورز اس وقت موجود ہیں سوشل میڈیا پر کہ شاید کسی اینکر کو اتنی پذیرائی نہ ملی ہو جتنی عمران ریاض خان کو ملی۔ عمران ریاض خان غائب ہوئے، لاپتہ ہو گئے، پھر جب کورٹ نے ایکشن لیا تو بہت دنوں بعد جب خبر آئی ہے تو وہ یہ آئی کہ وہ پاکستان میں ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ کچھ یہ باتیں بھی کی گئی کہ وہ افغانستان چلے گی۔ سوال یہ کہ افغانستان کیسے چلے گی، کون لے کر گیا انہیں، کس طرح وہ وہاں پہنچے؟ یہ بڑے وہ سوالات ہیں جو چبھنے والے سوال ہیں۔ تکلیف ہے اس بات پر کہ وہ پاکستانی ہیں، تکلیف ہے اس بات پر کہ وہ ہمارا حصہ ہیں، اس لیے حصہ ہیں کہ اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ عمران ریاض خان نے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، حق بنتا ہے اختلاف کرنا آپ کا، لیکن اختلاف کا کبھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، اس کی زبان کو خاموش کروا دیا جائے، یا اس کے لہجے کو ختم کر دیا جائے، یا اس کو اس حد تک لے جایا جائے کہ وہ سامنے دکھائی ہی نہ دے۔ وہ ایک فیملی رکھتے ہیں، ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، والد ہیں، یہ سارے لوگ، والدہ ہیں، یہ سارے لوگ کیا پریشان نہیں ہوں گے؟ ایک ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم خاندانی نظام میں رہتے ہیں، یہاں ایک ذرا سا حادثہ جو ہے، کسی کے پاؤں میں کنکر لگ جائے تو سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے، اور ہاسپٹل میں خبر لینے والوں کو تانتا بن جاتا ہے۔ تو اگر ایک شخص گھر سے غائب بھی ہو جائے اور اس کے بارے میں اطلاع ہی نہ ہو تو سوچئے اس خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اختلاف ہو سکتا ہے، عمران ریاض خان کی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی کسی تحقیق پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی کسی تجزیے پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انہیں آپ پردہ اسکرین سے ہٹا دیں یا سامنے سے ہی غائب کر دیں۔ صحافتی تنظیموں کو سوچنا چاہیے اور باقاعدہ پرامن احتجاج کرنا چاہیے، اور اپنے ایک صحافی بھائی کی بازیابی کے لیے عملی طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ صرف ایسا نہیں کہ ہلکا پھلکا کہیں ذکر کر لیا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس مشکل وقت میں ان کے خاندان کا حوصلہ بننا چاہیے انہیں، اس لیے کہ وہ خاندان بھی ہماری طرح پاکستانی ہے اور پاکستانیت ان کے خون میں بھی موجود ہے۔ اس طرح اگر ہم اس سے آگے بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے عدلیہ کو ایک سرپرائز دیا تھا حکومت نے، جو ایک بل خاموشی سے پاس ہو گیا، اس پر عارف علوی صاحب نے جو سائن کر دیا تو ایک ہنگامہ مچ گیا کہ شاید عارف علوی بھی عمران خان کی ٹیم سے الگ ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے، عارف علوی اس پر سائن نہ بھی کرتے تو وہ امپلیمنٹ ہو جاتا۔ تو عارف علوی نے کسی بھی بحث سے بچنے سے آسانی سے اس دستخط کیے کہ اور قانون کو پڑھ بھی لیا تھا، اس قانون میں حکومت ایک مرتبہ پھر غلطی کر بیٹھی، اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نون لیگ کے دوست بہت جلدی کرتے ہیں مٹھائیاں کھانے میں، پہلے سارے فیصلے کو سمجھ لیا کریں کہ ہوا کیا ہے۔ میری رائے کے مطابق عدلیہ بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے حکومت کو، اور
انہی کی ہوئی ترمیم کے تحت ہی وہ سرپرائز آئے گا، اور وہ جب سرپرائز آئے گا تو شاید وہ جو مٹھائیاں کھائی گئی ہیں، وہ جو بھنگڑے ڈالے گئے ہیں وہ واپس کرنے پڑیں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ کچھ خیال کرنا چاہیے تھا بھنگڑے ڈالنے سے پہلے، مٹھائیاں کھانے سے پہلے۔ جو عدلیہ کو سرپرائز دیا ہے اس سے بڑا سرپرائز میری اطلاعات کے مطابق، میرے تجزیے کے مطابق جو ہے حکومت کو ملنے والا ہے، اور وہ جو سرپرائز ملنے والا ہے اس کو شاید برداشت کرنے کی طاقت اس وقت حکومت میں نہ ہو، اور عدلیہ جو سرپرائز دے گی وہ بڑا ہی کمال کا سرپرائز ہوگا، اور وہ سرپرائز اس نوعیت کا ہوگا کہ ایک دم سیاسی طور پر بہت ساری آپ کہہ سکتے ہیں ہلچل بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو عدلیہ یقیناً اپنا جو آئینی کردار اسے نبھائے گی، جو قانون میں ترامیم انہوں نے کر دی اسی ترامیم کے تحت ہی حکومت کو سرپرائز مل سکتا ہے، ایسی صورتحال بن سکتی ہے۔ اور اس سے ایک بڑی اہم بات شامل کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پہ باقاعدہ طور پر رات 12:10 پر پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں یہ بات کہی گئی کہ جو ایک پلان کیا جا رہا ہے اس طرح کہ کسی کو مارنے کا یا پھر کوئی ریپ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، تو جو اطلاعات بڑی خطرناک قسم کی آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جیل میں خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک نہیں کیا گیا، بہت زیادہ بد تہذیبی کا ثبوت دیا گیا۔ وہ الفاظ میں بولنا نہیں چاہتا یا میں کہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ خواتین قابل عزت ہوتی ہیں، اور وہ سیاسی ورکر اور سیاسی کارکن ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم احترام کریں، وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین ہوں وہ بھی قابل عزت ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کی خواتین وہ بھی قابل عزت ہے، کسی اور جماعت کی خواتین ہوں، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں وہ بھی قابل عزت ہے، اس لیے کہ سیاسی کارکن ہمیشہ ایک نظریے کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی ذات کو پھر جملہ کہوں گے ڈیمیج کرنا مطلب نہیں ہوتا، کسی کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کرنا یا اس کی رسپیکٹ کو ہرٹ کرنا یہ کبھی بھی کسی بھی مہذب معاشرے میں مناسب نہیں ہے۔ اگر خواتین کے ساتھ ناروا سلوک ہوا تو بہت غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جمہوری روایات میں ایسا ممکن ہی، ایسا تو اس دور میں ہوتا ہے جب آپ کہہ لیجئے کہ ڈکٹیٹرشپ سامنے آ گئی ہو، اس میں ایسا ہوا ہوگا کہیں، لیکن کم از کم اگر جمہوریت چل رہی ہے تو جمہوریت میں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ادارے ہم سب کے ہیں، اور ہم ان اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں۔ ان اداروں کی مضبوطی کب ہوگی؟ جب ہم بہت تہذیب یافتہ، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا ادارے ہمیشہ یاد رکھیے کہ سٹرونگ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور عزت اقوام کی ہوتی ہے، اس لیے کہ مضبوط ادارے ہوں تو سمجھے اس قوم کی تہذیب جو ہے وہ بڑی اعلیٰ قسم کی ہے۔ تو اسی لیے مضبوط ادارے، مضبوط فوج، مضبوط ساری چیزیں یہ جو ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں سیاسی لوگ ہیں ان کی عزت ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی عزت ہوگی تو ہمارے معاشرے کی تہذیب سامنے آئے گی۔ خواتین سیاست کریں یہ حق ہے ان کا، لیکن ان سے بد تہذیبی کی جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا سزا دینا ایک دوسرا عمل ہے، لیکن ان کی عزت پر حملہ کرنا یا انہیں کوئی نا تہذیب والے لفظ بولنا، بد تہذیبی کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں مناسب بات نہیں ہے، اور اس پر یقینی طور پر ہر شخص مذمت کرے گا۔ جس طرح ہم اس جلاؤ بھیراؤ کی مذمت کرتے ہیں اسی طرح سیاسی کارکنوں کی اگر عزت نفس ہرٹ ہوگی تو اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔